بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله أسماء الحسنى فادعوا بها آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیارے نام، اس کے مبارک ناموں کے اندر اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھ دی، اتنی بڑی عظمت رکھ دی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے اونچا نام اللہ، جسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے صفاتی نام، کچھ تو قرآن پاک میں آئے ہیں، کچھ احادیث کے اندر آئے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ دو ایسے نام شیئر کرتا ہوں جو بیت اللہ کے اوپر یعنی خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر زیادہ تعداد میں لکھے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ آپ کو اللہ پاک بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں گے یہ دو نام کثرت سے ہیں اور پوری گولائی میں یہ لکھے ہیں۔ میں خود بھی وہاں جا کے اس بات پہ غور کرتا رہا، بہت سوچتا رہا کہ آخر یہ دو نام یا حنان اور یا منان کیوں اس تعداد میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو غور کرنے کے بعد اور کچھ کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، کچھ علماء سے بھی اس بارے میں ڈسکس ہوئی، تو ان کے معنی بڑے عجیب و غریب۔ حنان، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت سے کوئی آدمی روٹھنا چاہے، کوئی ناراض ہونا چاہے، اللہ تب بھی اسے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اَیْنَ تَذْهَبُونَ، جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اَیْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں تو غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو پھر آزماتے ہیں، مالوں کے نقصان میں، جانوں کے نقصان میں، بیماریوں میں، طرح طرح کی تکلیفیں دے کر، تکلیفوں کی رسیوں میں جکڑ کر اللہ اپنی طرف اسے کھینچتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف بندے کا رجوع ہو جاتا ہے، اللہ سے بندہ معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ انسان پریشان ہو کے طرح طرح کے وسائل، طرح طرح کے ذرائع اختیار کرتا ہے کہ میرے یہ معاملات بگڑ گئے، مجھ پر یہ پریشانی آ گئی، صحت کے معاملے میں، اولاد کی طرف سے، کاروبار کے معاملے میں کچھ مجھے وظائف بتا دیں۔ وہ معاملے وظائف سے بھی حل ہوتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی ناراض نہیں ہونا چاہتا۔ ایک معنی تو اس کا
یا حنان، اور دوسرا لفظ ہے یا منان، یہ بھی صفاتی نام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں اللہ پاک نے انسان کے اوپر بہت زیادہ احسانات فرمائے اور کسی احسان کو جتلایا نہیں۔ آدمی غور کرے، اللہ نے انسان کو دماغ عطا کیا، دماغ کی اندر صلاحیت سوچنے کی اور فکر کرنے کی رکھ دی۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں عطا کیں اور آنکھوں کے اندر بصارت کی قوت رکھ دی۔ اللہ نے پاؤں عطا کیے، پاؤں کے اندر اللہ نے قوت ماشیہ یعنی چلنے کی قوت رکھ دی، اور ہاتھ دیے، ہاتھوں کے اندر قوت لامسہ پکڑنے کی طاقت رکھ دی۔ یہ تو وجود کے اندر نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر غور کرے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو شمار کرو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے یا منان کا معنی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر بار بار یہ کہا، ایک دفعہ نہیں، بار بار اس بات کو دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی تو انتہا کر دی، موسلا دار بارش کی طرح اللہ نے انسان کے اوپر انعامات جو ہیں وہ کر دیے۔ اب یہ دو لفظ ایسے ہیں جب ان کے اتنے مبارک معنی، اتنی عظمت والے معنی علماء نے لکھا ہے، ان دو لفظوں کو اگر کوئی کثرت سے پڑھ کر دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب کثرت کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی وظیفہ، جو عمل، وہ اللہ کے نام ہو یا قرآن کی آیت ہو، 300 سے زیادہ مرتبہ وہ پڑھی جائے وہ کثرت میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم 300 مرتبہ پڑھ کے آپ ذہن میں جو بھی تصور رکھ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے ان دو مبارک ناموں کی وجہ سے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظائف بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ وظائف کیے لیکن ہمیں فائدہ نہیں اس کا ہو رہا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے اللہ کا بننا پڑے گا، جب اللہ کا بن جائے گا تو پھر اللہ اس کے بن جائیں گے۔ وہ کیسے بننا پڑے گا؟ 5 وقت کی نماز کے ذریعے، اور نماز کے اندر جو سجدہ ہے اللہ نے خود فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو میرے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو مان کر ان کے اوپر عمل کرنے سے اللہ جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو راضی کر لو، میں تم سے راضی ہی راضی۔ یہ 2 کام کر لو، پھر دیکھنا آپ کے وظائف کے اندر کتنی بڑی طاقت آ جاتی ہے، کتنی بڑی عظمت آ جاتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم جھوٹی زبانوں سے جب یہ وظائف کرتے ہیں تو ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بات مختصر سی میں اور سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے جب لفظ اللہ کہتے تھے، کسی بھی قبر پہ جا کے یہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو لفظ اللہ کہنے سے وہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج ہم ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ کہیں تو کوئی مردہ کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ سویا ہوا آدمی بھی نہیں جاگے گا، جتنا مرضی کہتے رہیں۔ کیوں؟ وہ اس زبان سے نکلا تھا جو زبان پاک اور صاف تھی۔ ہماری زبانوں کے اندر جھوٹ، چغلی، غیبت اور اعمال کے اندر جو ہے وہ کمزوری، نمازوں کے اندر لاپرواہی، تو اس وجہ سے ہمارے یہ وظائف جو ہیں کام نہیں کرتے، ان کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ وظیفے کا طریقہ آخر میں آپ اچھی طرح پھر سمجھ لیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی قسم کی ضرورت یا پریشانی کوئی بھی ہے، مالی حالات کی ہو، صحت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، کاروبار کی وجہ سے، جو بھی آپ کا معاملہ ہو اس کو ذہن کے اندر رکھ کر یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور اس کو کم از کم 300 دفعہ پڑھنا ہے، زیادہ جتنا مرضی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے خصوصی اللہ سے دعا مانگنی ہے
جو بھی آپ کے ذہن کے اندر بات ہوگی اس کو اللہ پورا کریں گے۔ اس کے لیے ٹائم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ عمل آپ رات میں کریں تب بھی ٹھیک ہے، دن میں کریں تب بھی ٹھیک ہے، نمازوں کے بعد کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور نمازوں کے اوقات کے علاوہ جو ٹائم آپ کا فارغ ہو، جس میں آپ کو سہولت ہو، اسی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل اتنا لمبا چوڑا نہیں، صرف 11 دن آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اور ہر ضرورت اس کی خیر و برکت سے اللہ پوری کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان مبارک ناموں سے مجھے بھی آپ تمام سامعین کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔